یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ لوک بھون میں انٹرنیشنل ٹریڈ شو کے دوسرے ورژن کی کرٹن ریزر سیریمنی کا افتتاح کیا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے صنعتی اداروں کے کئی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا۔ اس موقع پر بولتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اتر پردیش آج دنیا کے سامنے اپنی صلاحیتوں اور ہنر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہمارے نوجوان صنعت کاروں کے پاس صلاحیت تھی، لوگوں کے پاس ہنر موجود تھا، بس ضرورت تھی تو تھوڑی سی حوصلہ افزائی کی اور سرکار کی جانب سے مدد کی۔ 2018 میں ہم نے ODOP اسکیم شروع کی، جسے تکنیک سے جوڑا اور بازار دینے کا کام کیا، جس سے استفادہ کر صنعت کاروں کے چہرے چمک رہے ہیں کہ اب ہماری مصنوعات بھی دنیا کے بازار میں اپنی پہچان بنا رہی ہیں۔ اس میں ہزاروں لوگوں کو روزگار بھی ملا۔ وزیر اعلیٰ نے وشوکرما شرم سمان اسکیم کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اس اسکیم کے تحت ہزاروں چھوٹے کاریگروں کو بینک لون دستیاب کرایا جا رہا ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ریاستی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے 5ویں دن کل ایوان میں گورنر کے خطبے پر تحریک شکریہ پر بحث کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج نئی ایودھیا کو دیکھ کر لوگ حیرت زدہ ہیں۔ ایودھیا میں 31,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے ترقیاتی پروجیکٹس چل رہے ہیں یا مکمل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی نے کہا کہ آج ایودھیا میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ موجود ہے اور یہ ملک کے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے ساتھ ساتھ دنیا کی ثقافتی دارالحکومت بننے کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج اتر پردیش ترقی کر رہا ہے۔ ہماری شفاف پالیسیوں کے سبب ہر سرمایہ کار اتر پردیش آنا چاہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی کے ساتھ نظم و نسق کو مضبوط کیا ہے۔ اس سے قبل ایوان میں حزب اختلاف کے لیڈر اکھلیش یادو نے کہا کہ گورنر کا بجٹ خطبہ صداقت سے کوسوں دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اب تک اپنی مدت کار میں ریاست کو $1 ٹریلین اکنامی بنانے کے ہدف کو حاصل نہیں کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ آوارہ جانوروں کی وجہ سے کسانوں کی فصلیں برباد ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی سرکار ریاست میں سرمایہ کاری کے دعووں کو بڑھا چڑھا کر بتا رہی ہے۔ ادھر قانون ساز کونسل میں سماجوادی پارٹی نے سرکار پر کسانوں کی آمدنی دگنی نہ ہونے کے مدعے پر ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ سرکار کی جانب سے مویشی پروری اور ڈیری ترقیات کے وزیر دھرم پال سنگھ نے کہا کہ سرکار کسانوں کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ گنے کی قیمت بڑھا کر پوری ادائیگی کر دی گئی ہے۔ مرکزی سماجی انصاف کے وزیر ڈاکٹر وریندر کمار نے آج نشہ مکت بھارت مہم کے تحت ورچوئلی 41 نشہ مکتی سینٹر قوم کو منظور کیے۔ ریاست کے 8 سرکاری اسپتالوں شاہجہاں پور، آگرہ، پریاگ راج، بدایوں، نوئیڈا، مئو، سدھارتھ نگر اور کشی نگر میں ان مرکزوں کو قائم کیا گیا ہے۔ نئی دلی کے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر انٹرنیشنل سینٹر سے ورچوئل طریقے سے اس دوران ATF کا بھی افتتاح کیا گیا۔ اس سے نشے کے عادی لوگوں کے علاج کے طریقے کی معلومات دی جائے گی۔ وارانسی ضلع میں ہر گھر سولر مہم کے تحت گھروں کے اوپر سولر لگانے کی مہم جاری ہے۔ اس کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے وارانسی میں اس کے نوڈل افسر ہمانشو ناگپال نے بتایا کہ 2 کلو واٹ پر 33,000 روپے کی سبسڈی سرکار دے رہی ہے۔ وارانسی میں 7,000 سے زائد لوگوں نے اس کا رجسٹریشن کروایا ہے۔ اس سے ماحول کے تحفظ کے ساتھ ساتھ لوگ بجلی کی بھی بچت کر سکتے ہیں۔ اتر پردیش کے پیلی بھیت ضلع کے باشندے قومی ہاکی ٹیم کے کپتان ارجن ایوارڈ یافتہ ہاکی کھلاڑی سمرن جیت سنگھ کو پنجاب سرکار نے PCS افسر کے طور پر تقرری دی ہے۔ اس سلسلے میں ان کے گھر میں مبارکباد دینے والوں کا تانتا لگا ہوا ہے۔ ہر گھر نل سے جل اسکیم کے تحت کشی نگر ضلع میں روزانہ 1200 سے زائد گھروں کو نل کنیکشن فراہم کرایا جا رہا ہے۔ اسکیم کے تحت ضلع میں اب تک 4,34,000 سے زائد کنبوں کو مستفید کیا جا چکا ہے۔ وہیں کشی نگر ضلع میں اتر پردیش مدرسہ تعلیمی بورڈ لکھنؤ کے کامل اور فاضل کے امتحانات 13 فروری سے شروع ہوں گے۔ ضلع میں کل 5,958 طلبہ طالبات کے امتحان کے لیے 22 امتحان مرکز بنائے گئے ہیں۔ نقل سے پاک امتحانات کے لیے انتظامیہ نے مجسٹریٹ کی تعیناتی کی ہے۔ حکومت ایران نے ہندوستانی شہریوں کے لیے مفت ویزا پالیسی کو منظوری دے دی ہے۔ یہ پالیسی صرف سیاحتی مقاصد کے تحت ہوگی۔ اس اسکیم کے تحت ہندوستانی شہری زیادہ سے زیادہ 15 دن کے لیے ہر 6 ماہ میں 1 مرتبہ ایران جا سکیں گے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔